صفحہ نمبر 12 ہے اور سورۃ الانفطار سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الانفطار مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورۃ الانفطار کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الانفطار ہے اور اس کی پہلی آیت کریمہ میں انفطرت کا لفظ موجود ہے اور یہ اسی سے لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا 82واں نمبر ہے، یعنی 81 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے بھی اس کا 82واں نمبر ہے، یعنی نزولی اعتبار سے بھی اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے بھی اس صورت کا 82 نمبر ہے۔ 81 صورتیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس صورت کا 1 رکوع اور 19 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر زیادہ زور سے جن مسائل کو بیان کیا ہے وہ توحید کے مسائل ہیں، رسالت کے مسائل ہیں اور قیامت کے مسائل ہیں۔ اور توحید تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک شرک کی سمجھ نہ آ جائے، جب تک انسان کے پاس شرک کا علم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر شرک کی بڑی زوردار الفاظ میں تردید فرمائی ہے، اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، بڑے ہی زوردار الفاظ میں انہوں نے قیامت کی تردید کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی زوردار الفاظ میں قیامت کے اسبات کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ صورتوں میں سے بعض صورتیں تو ایسی ہیں جن میں صرف اور صرف قیامت کا ہی تذکرہ ہے، جیسے سورۃ الحاقہ، اس کا نام ہی قیامت پہ ہے۔ سورۃ القاریہ 30ویں پارے کی صورت ہے، سورۃ القاریہ یہ بھی قیامت کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں ہم نے اس سے پہلے 4 صورتیں پڑھی ہیں۔ ان چاروں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نفخہ اولیٰ کی کیا نشانیاں ہیں ان کو بیان کیا، اور نفخہ ثانیہ کے بعد کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان کیا۔ اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، نفخہ اولیٰ سے پہلے کیا ہوگا اور نفخہ ثانیہ کے بعد کیا ہوگا، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت، اذا جب، جس وقت، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائیں گے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان پھٹ جائیں گے اور ان کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ جس طرح ہم سائبان کو طے کرتے ہیں اسی طرح آسمانوں کو بھی طے کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانبیاء کے اندر ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹ ڈالیں گے آسمانوں کو ایسے جیسے بستے میں کتابوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی 7 آسمانوں میں سے کوئی آسمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا اور جب، جس وقت، الکواکب، کواکب جمع ہے کوکب کی، اور کوکب عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو۔
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور جس وقت الکواکب ستارے انتصرت بکھر جائیں گے. پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان جب متحرک ہوگا، حرکت میں آئے گا تو آسمان پر جو ستارے ہیں وہ کیا ہوگا؟ بکھر جائیں گے. اور پیچھے کیا پڑھا؟ انقدرت، بکھر کر زمین پر گر پڑیں گے. اور میں نے یہ بتلایا تھا کہ ایک ایک ستارہ جو ہے وہ زمین سے بڑا ہے، اور جب ستارہ زمین پر گرے گا تو اس زمین کی حالت کیا ہوگی، اس کا منظر کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ، بحار بحر کی جمع ہے، اور بحر کسے کہتے ہیں؟ سمندر کو. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر فُجِّرَت چلائے جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ سارے کے سارے 7 سمندر ہیں، ساتوں سمندر بحراً واحداً، ایک سمندر ہی ہو جائے گا. اور یہ کیا ہے؟ یہ نفخہ اولیٰ کے وقت جو ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے. اور نفخہ اولیٰ کے بعد میں نے بتلایا تھا نفخہ اولیٰ کے بعد کیا ہونا ہے؟ ساری کی ساری دنیا تباہ ہو جانی ہے، ختم ہو جانی ہے. اور اس کے 40 سال کے بعد کیا ہوگا؟ نفخہ ثانیہ. آگے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق نفخہ ثانیہ سے ہے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبریں بُعْثِرَت اکھاڑ دی جائیں گی، قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، کیا ہوگا؟ سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قبروں میں ہیں وہی اٹھیں گے، وہی حاضر ہوں گے، بلکہ جو پانی میں ڈوب چکے ہیں یا جن کو کسی درندے نے کھا لیا ہے یا جس کو کسی مچھلی نے نگل لیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. سب کے سب لوگوں کو، سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا. یہاں پر قبروں کا ذکر اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قرآن پاک کا نزول کہاں ہوا؟ عرب میں. تو عرب میں اس وقت جو قومیں آباد تھیں، جو مذاہب تھے، مشرکین تھے یا یہودی تھے یا عیسائی تھے، ان کا جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کو جلاتے نہیں تھے بلکہ قبر میں دفن کیا کرتے تھے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قبروں کا تذکرہ فرمایا. تو یہ نہ سمجھنا کہ جو قبروں میں ہیں ان کو تو حاضر کر لیا جائے گا، ان کو قبروں سے اکھاڑ کر اکٹھا کر لیا جائے گا، اور جن کو کسی نے کھا لیا یا پانی میں ڈوبے ہیں ان کو چھٹی مل جائے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حالت کیا ہوگی، انسان کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ نے ارشاد فرمایا عالمت، جان لے گا، نفسن، ہر نفس، ہر جان، ہر انسان، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا ہے، وَأَخَّرَتْ، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے. آگے بھیجا ہے، آگے بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ اس نے دنیا میں رہ کر جو زندگی اختیار کی، اس زندگی میں اس نے جو نیک اعمال کیے، ان نیک اعمال کو اس نے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا، اپنی آخرت کا ذخیرہ بنا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جان لے گا ہر نفس ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو اس نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے اس دن وہ دیکھ لے گا. اور کیا ہے؟ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے صدقہ جاریہ ہے. اس نے کوئی نیک کام ایسا شروع کر دیا کہ لوگ جو ہیں وہ مثال کے طور پر اس نے مسجد بنوا دی ہے، یا کوئی مدرسہ بنوا دیا ہے، کوئی یتیم خانہ بنوا دیا ہے، کوئی نلکا لگوا دیا ہے، یا مسجد کے اندر کوئی لائٹ وغیرہ لگوا دیا، پنکھا وغیرہ لگوا دیا. یہ کیا ہے؟ وہ اس نے پیچھے، خود تو چلا گیا ہے، خود تو وہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کی وہ چیزیں جو اس نے پیچھے چھوڑی ہیں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ اس نے کیا چھوڑا ہے؟ صدقہ جاریہ. جب تک یہ چیزیں رہیں گی اس وقت تک بستور اس کو نفع ملتا رہے گا، اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. الا من ثلاث،
مگر 3 چیزیں جو ہیں وہ باقی رہتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ جو ہے اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ او علم ینتفع بھی، یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب ہیں، وہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں، انہوں نے جتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے آگے وہ بھی کسی کو پڑھا رہے ہیں، تو قیامت کے دن تک قرآن پاک پڑھا جاتا رہے گا، اور ان مولوی صاحب کو جنہوں نے قرآن پڑھایا ہے ان کو اس کا فائدہ اور اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تیسری چیز کون سی ہے؟ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور فرمایا ما قدمت واخرت، جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا اس کو وہ جان لے گا۔ یہ تو نیک اعمال آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اگر کوئی انسان بد ہے، اس نے بدی کے کام کیے ہیں، تو اس کی ساری بدیاں اس دن اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے، کوئی شراب خانہ بنوا دیا ہے، یا کوئی جو ہے اس نے ایسا بد اولاد پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو اس کا وبال اس کو بھگتنا پڑے گا، اس کا وبال اس پر پڑتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالمت، جان لے گا نفسن، ہر نفس، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا ہے، واخرت، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کا تذکرہ فرمایا کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پروردگار کو بھول گیا ہے، تو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، حالانکہ دن میں 5 وقت اذان دے کر تجھے یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تجھے پیدا کیا ہے، اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی ذات ہے، لیکن پھر بھی تیرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے۔ غرہ یغر، اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ فرمایا ما، کس چیز نے، غرہ، دھوکے میں ڈالا ہے، کا، تجھ کو، بربک، اب تیرے رب کے بارے میں، الکریم، جو کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، تو اپنے رب کے بارے میں غفلت میں پڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ ذات ایسی ذات ہے، الذی خلقک، الذی، وہ ذات، خلق، جس نے پیدا کیا ہے، کا، تجھ کو، یعنی وہی تیرا خالق ہے، وہی تیرا مالک ہے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، تیری آسائش کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں اسی نے پیدا کی ہیں، وہ تیرا خالق بھی ہے اور تیرا رازق بھی ہے۔ فسواک، پس اس نے تجھے برابر کیا۔ کیسے برابر کیا؟ بڑے ہی اعتدال کے ساتھ، خاص اعتدال کے ساتھ، یعنی ایک بازو ہے، ایک بازو بڑا ہو ایک چھوٹا ہو تو انسان خوبصورت نہیں لگے گا۔ اگر انسان کی ایک ٹانگ بڑی ہو دوسری چھوٹی ہو تو وہ صحیح طور پر چل بھی نہیں سکے گا۔ ایک آنکھ بڑی ہے ایک چھوٹی ہے تو خوبصورت نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا اس نے تجھے برابر کیا، یعنی جتنے تیرے جوڑ ہیں سارے کے سارے جوڑ اس نے، یہ ہاتھوں کے پوٹے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ سارے کے سارے اس نے کیا کیے؟ برابر کیے ہیں۔ آنکھیں ایک جیسی، کان ایک جیسے، بازو ایک جیسے، اور ٹانگیں ایک جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عطا کی ہیں۔ فرمایا فعدلک، پس اس نے تجھے درست کیا ہے، اس نے تجھے درست بنایا ہے، تجھے تیرے جوڑ بھی ٹھیک ہیں اور تجھے درست بنایا، یعنی بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ فی احسن تقویم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سب سے اچھی شکل و صورت عطا کی اور تجھے ایسا بنایا کہ جیسا اس نے چاہا۔ فرمایا فی ای صورت، جس صورت میں ما شاء، جو چاہا، رکبک، اس نے تجھے جوڑ ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جیسے چاہا بنایا، اور اللہ کی چاہت بھی کیسی چاہت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ تھے کہ میں انسان کو خوبصورت بناؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بنا کر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تجھے ساری مخلوقات سے بہتر بنایا اور سب سے اچھی شکل و صورت وضاقتہ عطا کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا جوڑا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شکل ہمیں عطا کی کہ مردوں کی شکلیں اور طرح کی ہوتی ہیں، عورتوں کی شکلیں
اور طرح کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کروڑوں بلکہ اربوں سے زیادہ انسان ہیں، لیکن کسی انسان کی شکل کسی دوسرے انسان سے ملتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ، یہاں کتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، کسی کی شکل کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، اور یہ تخلیق کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس پروردگار نے جس کی یہ ساری کاریگریاں ہیں، تو اس کی کاریگریوں کو جھٹلاتا ہے، تو اس کا نافرمان بنا پھرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کلا، خبردار، بلکہ تکذبون، تم جھٹلاتے ہو، بالدین، بدلے کے دن کو، قیامت کے دن کو، حساب کے دن کو تم جھٹلاتے ہو۔ اے انسان، تو حساب کے دن کو جھٹلا رہا ہے، بڑے زوردار الفاظ میں تو کہتا ہے کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے، قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ یقینی بات ہے کہ قیامت آئے گی اور ضرور بر ضرور آ کر رہے گی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی، اللہ کے سوائے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں قیامت کے احوال کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو سمجھنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔